بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء لو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعونا صلوات بجی خاندان فاطمہ. حق تعالی برادر عزیز قاضی وسیم صاحب کے والدین اجداد اور ان کی والد معظمہ کی جن کی آج برسی ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے. روز جمعہ ہے اور 25 ذی قعدہ ہے. کئی مناسبتیں ایک جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد جو لمحات گزر رہے ہیں جن میں اور آپ بیٹھے ہیں امام ہشتم جن کی ایام شہادت امام علی ابن موسیٰ رضا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد 170 مرتبہ یا نورو یا قدوس کا ذکر کرے گا تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. پروردگار اس کے دل کو نورانی بنا دے گا. ایک روز جمعہ ہو پھر عصر جمعہ اور دوسری جانب 25 ذی قعدہ. اصول کافی کی 4تھی جلد میں ابو جعفر یعقوب کلینی نے مولے متقیان سے بھی یہ حدیث نقل کی اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی کہ آج کا دن 25 ذی قعدہ روز دحیۃ الارض ہے. یہ امام موسیٰ کاظم نے بیان فرمایا, خود امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا, مولے متقیان نے بیان فرمایا, امام شیشم کی باقی معصومین سے بھی حدیث ہے کہ آج کے دن مکہ کی سرزمین کے نیچے سے زمین کا فرش بچھایا گیا. پانی کے اوپر نقطہ آغاز جہاں سے مٹی بچھائی گئی یہ خانہ کعبہ ہے اور پھر سرزمین مکہ اور پھر پوری کائنات میں آج کے دن کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا جن کی ایام شہادت ہیں آقا فرماتے ہیں کہ آج کا دن اگر کوئی شخص اطاعت خدا میں گزارے تو اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور ایسے 100 سالوں کی عبادت کا صلہ دیا جائے گا جس کے ہر دن اس نے روزہ رکھا اور ہر رات اس نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی.
تیسری مناسبت آج 25 ذیقعد وہ دن ہے کہ جس دن امام ہشتم امام علی ابن موسیٰ الرضا مدینہ سے جب خراسان تشریف لا رہے تھے تو آپ مرو کے مقام پر پہنچے جہاں آپ سے خارق العادہ امور کا ظہور ہوا، اور سب سے بڑی مناسبت کے 23 ذیقعد روز شہادت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہے۔ اور آج 25 ذیقعد سے متعلق سید ابن طاؤس نے الاقبال میں اور شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں تحریر کیا ہے کہ آج کے دن کا سب سے بڑا عمل امام علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت ہے، ایام شہادت ہے۔ اسی نسبت سے جتنا بھی وقت ہے ہمارے پاس، میں چاہوں گا کہ میں امام کی سیرت کے کچھ ابعاد و کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کروں۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا وہ نور خدا، یہ لفظ خود آپ سے متعلق مولے متقیان نے بیان فرمایا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بستر شہادت پر بیان فرمایا۔ اس عالم میں جو ائمہ کا نور ہے، عالم ناسوت میں، عالم ملک میں، عالم مادہ میں، یہ ان کے نور کا نازل ترین رتبہ ہے پیکر بشری، ورنہ یہ ذوات ذی مراتب ہستیاں ہیں۔ عالم ناسوت، عالم ملک سے ماورا، اس سے بالاتر عالم مثال، پھر عالم نفس، پھر بیت المعمور، آسمان چہارم، عالم جبروت، ملکوت اسفل، پھر ملکوت اعلی، اور اس کے بعد عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات۔ یہ 14 نور عالم لاہوت کے باشندے، یہ حقیقت محمدیہ جو کبھی ذات مصطفیٰ کی شکل میں متجلی ہوئی، کبھی علی کی شکل میں ظاہر ہوئی، کبھی فاطمہ کی شکل میں، کبھی امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا۔ بظاہر امام علی ابن موسیٰ الرضا پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے 137 سال 8 مہینے اور 12 دن گزرنے کے بعد 148 ہجری میں 11 ذیقعد کو اس عالم ناسوت میں اللہ نے شمس الشموس کے نور کو ظاہر فرمایا۔ لیکن حقیقت میں وہی حقیقت محمدیہ، وہی حقیقت محمدیہ، جس طرح سے غار ثور سے پیغمبر جب باہر نکل رہے تھے اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن عثمان بن عامر، جن کا پہلے نام عتیق تھا اور پیغمبر نے بدل کے عبداللہ رکھا، اور کنیت ابو بکر جو جمہور کے پہلے خلیفہ، یہ امام احمد ابن حنبل نے تحریر فرمایا۔ اور اس کے علاوہ بڑی بڑی شخصیات جب پیغمبر غار ثور سے باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابو بکر جیسی غار کے دہانے پر آئے، پیغمبر نے ابو بکر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، فرمایا سنو اے ابو بکر، کفی و کف علی فی العدل سوا، یاد رکھنا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت الہیہ میں برابری کی منزل پر۔ پیغمبر اسلام ید اللہ، وہی حقیقت محمدی، علی خود جد اللہ، اور اس جد اللہ کا اس عالم ہست و بود میں 10واں مصداق علی ابن موسیٰ الرضا۔ یہاں تک کہ مولانا شبلی نعمانی نے تحریر کیا کہ ایک تاجر مامون الرشید کے پاس آیا اس کے دربار میں، اور جیسے ہی اس کے دربار میں داخل ہوا تو چاروں طرف ایک مخصوص خوشبو پھیل گئی، اور مامون کا دربار خوشبو سے معطر ہوا۔ پوچھا یہ کیسی خوشبو ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس بیچنے کے لیے کچھ مال ہے۔ کہا کیسا مال ہے؟ کہا اتنا قیمتی ہے کہ جو تمہاری اس حکومت سے بھی زیادہ ارزش رکھتا ہے۔
کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو میری حکومت سے زیادہ قیمتی ہو؟ کہ میرے پاس پیغمبر گرامی اسلام کی کچھ بال ہیں۔ کہ کیسے پتا چلے کہ یہ بال جو تو اپنے پاس لے کے آیا پیغمبر اسلام کے؟ کہا مامون الرشید تو سلطان ہے، خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، آج تک تم نے مختلف خوشبوؤں کا استعمال کیا، لیکن جو خوشبو ان بالوں سے اٹھتی ہے تم نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ اس نے محسوس کیا، استشمام کیا اور کہا مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے، بتاؤ کیا قیمت ہے؟ کہا ایک بال 1,00,000 درہم کے بدلے میں۔ اس نے 7 لاکھ درہم ادا کیے، وہ 7 بال خریدے اور عمائدین سلطنت کو، اکابرین کو، خواص کو، گورنروں کو، مشیروں کو بلا رہے، دعوت دے رہے، او آ کر پیغمبر گرامی اسلام کے بالوں کی زیارت کرو۔ اور یہی پیغام ولی عہد سلطنت امام علی ابن موسیٰ الرضا کی طرف روانہ کیا کہ فرزند رسول آپ بھی تشریف لائیے۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا جیسی تشریف لائے، اس نے سبز پارچے میں لپٹے ہوئے وہ سب بال 7 بال آپ کے سامنے رکھے کہ یہ آپ کی جد کے منہ مبارک ہیں، یہ بال ابھی آپ لاہور میں چلے جائیں بادشاہی مسجد میں، وہاں پر بھی یہ بال رکھے گئے، ترکی میں بھی ہیں، مقبوضہ کشمیر میں بھی کہتے ہیں کوئی جگہ ہے، اور بھی مقامات پر۔ تو میزان کیا ہے، معیار کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ ختمی مرتبت کا بال یا کسی اور کا بال ہے؟ تو جب اس نے یہ بال رکھے حضرت کے سامنے تو پہلے آپ نے اپنی انگشت مبارک سے 3 بال الگ کیے اور 4 بال الگ کر دی۔ عرض کیا فرزند رسول یہ الگ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ 4 بال تو میرے جد رسول اللہ کے بال ہیں، لیکن یہ 3 کسی اور کے بال ہیں۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے ان 4 بالوں سے اپنے وجود کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، لیکن باقی 3 بالوں سے اپنے وجود کی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی۔ کہنے لگا فرزند رسول یہ دلیل جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو صرف آپ کے لیے حجت ہے، ایسی بات کریں جو سب کے لیے حجت قرار پائے۔ فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو تو آگ روشن کرو۔ آگ روشن کی گئی، امام نے 3 بال اس آگ میں پھینکوا دیے، تینوں بال جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ اب ان 4 بالوں کو آگ میں رکھو۔ جیسے ہی 4 بال آگ میں رکھے گئے فوراً آگ بجھ گئی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے محمد و آل محمد کے جسموں پر دنیا اور آخرت کی آگ کو حرام قرار دیا۔ علی ابن موسیٰ الرضا وہی حقیقت محمدیہ بظاہر پیغمبر کی رحلت کے 137 سال 8 مہینے 12 دن گزرنے کے بعد دنیا میں آ رہے ہیں، لیکن آپ کے وجود کی حقیقت وہی ہے، یہ وہی گوشت ہے، یہ وہی خون ہے، یہ وہی روح ہے، یہ وہی علم ہے، یہ وہی کمالات ہیں۔ اس لیے امام راغب اصفہانی نے اپنے محاضرات میں تحریر کیا کہ اس عالم ہست و بود کے کسی بھی خاندان میں نسلاً بعد نسلاً 7 پشتوں میں فضائل اور کمالات اس طرح سے منتقل نہیں ہوئے جس طرح سے محمد و علی کے خاندان میں یوں چلے کہ آپ کے بیٹے علی ابن موسیٰ الرضا تک یہ کمالات پہنچے، اس طرح سے کہ لوگ علی ابن موسیٰ الرضا کو دیکھ کر یوں محسوس کرتے تھے گویا اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ امام علی ابن موسیٰ الرضا ہیں، کیا وحدت کردار ہے۔ چلے جائیں دنیا میں امت مسلمہ 72 فرقوں میں بڑھ چکی ہے، اور عام طور پر جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کی 4 ائمہ کی اتباع کرتے ہیں، فقہ میں، احکام میں، حلال و حرام میں، احکام خمسہ میں، یا شافعی ہیں یا حنبلی ہیں یا مالکی ہیں یا حنفی ہیں، لیکن جا کر دیکھیے اکثر مسائل میں یہ 4 امام آپ کو ایک نقطے پہ اکٹھے نظر نہیں آئیں گے۔ یہاں تک کہ نماز جو اساسی ترین وظیفہ ہے، فریضہ ہے، اساسی ترین واجب ہے، اور 1.5 لاکھ صحابہ کرام نے مسلسل پیغمبر گرامی اسلام کو کم از کم 10 سال مسلسل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، دن میں 5 مرتبہ پیغمبر اسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو امت کا اجماع ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود جا کر آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی فرق اسلامی ہیں ان کے 4 امام یہ ائمہ اربع نماز میں بھی خود جو ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے، ہاتھ کھولنے کا مسئلہ ہے، اس پر بھی اتفاق نہ کر سکے۔ 4 امام ہیں اور چاروں کی بات الگ ہے۔ امام
امام مالک ابن انس، ان کا فتویٰ یہ کہ نماز میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے، اور امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ نماز میں ناف سے اوپر ہاتھوں کو باندھنا چاہیے، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ناف سے تھوڑا نیچے ہاتھوں کو باندھنا چاہیے، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ ہاتھ سینے کے اوپر ہونے چاہیے، تاکہ اس طرح، یہ میری سوچ ہے کہ جیب میں جو کچھ ہے اس کی بھی حفاظت ہوتی رہے، نماز بھی ہوتی رہے۔ لیکن 4 امام ہیں اور 4 ایک مسئلے میں ایک مقام پر متفق نہ ہو سکے، ایک کہتے ہیں ہاتھ کھول کے پڑھیں، ایک کہتے ہیں ناف کے نیچے، ایک کہتے ہیں ناف کے اوپر، ایک کہتے ہیں کہ سینے کے اوپر ہاتھ ہونے چاہیے۔ 4 امام ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایک مسئلے پر متفق نہ ہو سکے، لیکن آپ کے 12 امام ہیں، اس کے باوجود کے 12 امام ہیں، لیکن جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے کہا، جو دوسرے نے کہا وہ تیسرے نے کہا۔ بظاہر چہرے بدل رہے ہیں لیکن کردار ایک ہے، گفتار ایک ہے، رفتار ایک ہے، انداز ایک ہے۔ اور اس بات کو کس کس طرح سے سمجھایا گیا؟ امام علی ابن موسیٰ الرضا، آج 25 ذوالقعدہ ہے، آج کے دن 200 ہجری 25 ذوالقعدہ بروز جمعہ، جب امام علی ابن موسیٰ الرضا مرو کے مقام پر پہنچے تو یہاں پر ایک مومن جس نے شب گزشتہ خواب دیکھا تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام محراب عبادت میں تشریف فرما ہے، اور پیغمبر کے داہنے جانب کھجوروں کا ایک تشت ہے جس میں کھجوریں پڑی ہیں، اور عالم خواب میں اس مومن نے دیکھا کہ ایک مرتبہ یہ آگے بڑھ کر پیغمبر سے خواہش کرتا ہے کہ رسول خدا مجھے کچھ کھجوریں عنایت کیجئے۔ پیغمبر نے ایک مٹھی کھجوروں کے تشت سے بھری، اس کی طرف بڑھائی، اور وہ مومن دیکھتا ہے کہ خواب میں جب کھجوریں ملی اس نے شمار کیا، گنا تو ان کی تعداد 18 تھی، 18 تھی۔ جیسے یہ خواب دیکھا دوسرے دن پتہ چلا کہ آپ کے فرزند علی ابن موسیٰ الرضا مرو پہنچ رہے ہیں، تو سوچا کہ میں یہ خواب آپ کے فرزند سے پوچھوں کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ آج دنیا مختلف لوگوں کو ولی مان کے بیٹھی ہوئی ہے، جو یہ کرے وہ بھی ولی ہے، جو ایسے کرے وہ بھی ولی ہے، یہاں تک کہ میں نے پڑھا یہ تاریخی کتابیں، عام انسانوں کے کسی سے متاثر ہو جانا یہ اور بات ہے، بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے حکمران، جہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر جو خدا سے متعلق ایسا عقیدہ نہیں رکھتا تھا، لیکن جیسے ہی سنتا تھا فلاں مقام پر کوئی ولی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی مرشد ہے، طویل ترین سفر کر کے پہنچ جاتا تھا۔ اور ایک مرتبہ جب اس کو کسی نے بتایا کہ بڑے ولی اللہ ہیں، بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑے عارف ہیں، بہت بڑے ولی صاحب کرامات، تو یہ خود سفر کر کے پہنچا، بہت طویل سفر کر کے پہنچا، اور جب اس ولی کو جو برائے نام ولی تھا اس کو پتا چلا کہ اورنگزیب عالمگیر آ رہا ہے، تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اب یہ گھنٹوں بیٹھ کے انتظار کر رہے، زمانے کا بادشاہ، مغل حکمران دیکھ رہے کہ نماز ختم ہو تو آگے بڑھوں، دعا لوں، رہنمائی لوں، ان سے اور گفتگو کروں، استفادہ کروں، لیکن ان کی نماز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ جو ولی اللہ بنے ہوئے تو برابر نہ، یہ تاریخی کتابوں میں مسلسل نماز پڑھے جا رہے ہیں، طولانی ترین نماز، اور یہ انتظار میں خود متاثر ہو رہے ہیں کہ کتنے نیک ہیں، کتنے پارسا ہیں، کتنے زاہد ہیں، کتنے بڑے عبادت گزار ہیں، اتنی طولانی نماز کے برابر نماز پڑھے جا رہے ہیں، جہاں تک کہ نماز کے دوران اس شخص نے اپنی زبان سے عجیب کلمات کہنا شروع کی۔ یہ تاریخی کتابوں میں نماز پڑھتے پڑھتے، سورتیں پڑھتے پڑھتے اچانک کا ہوش ہوش ہوش، جب سنا اورنگزیب عالمگیر نے تو حیران ہوا کہ کیا کر رہا ہے یہ ولی، نماز کے دوران ہوش 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 یہ کلمات کیوں ادا کیے؟ یہاں تک کہ جب اس نے نماز پڑھی یہ آگے بڑھا، ہاتھوں کو بوسہ لیا اور کہنے لگا اگر جسارت نہ ہو گستاخی نہ ہو تو بات جاننا چاہتا ہوں۔ کہ کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا یہ بتائی کہ نماز کے دوران جب آپ اتنے انہماک سے نماز پڑھ رہے تھے، اتنی طولانی نماز، تو اس کے دوران میں نے دیکھا کہ آپ نے ہوش 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 کہا، یہ اس کا مطلب میں سمجھ نہیں سکا، یہ پہلی مرتبہ سنا۔ کہا ہاں تم نے پوچھا، میں کسی اور کو نہ بتاتا، لیکن تم طویل سفر کر کے آئے ہو بادشاہ، تو تمہیں بتا رہا ہوں اے اورنگزیب عالمگیر، حالت نماز میں عالم استغراق میں مکہ جا پہنچا، خانہ کعبہ میں جا پہنچا، اور جب میں عالم استغراق میں خانہ کعبہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک کتا خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو اسے باہر نکالنے کے لیے، خانہ کعبہ سے دور کرنے کے لیے میں نے کہا ہوش ہوش ہوش۔ یہ اور آگے بڑھا اور متاثر ہوا کہ کتنے پہنچے ہوئے ہیں، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں جو اتنے دور رک کر حالت نماز میں عالم استغراق میں ان حالات کو مشاہدہ کر رہے ہیں، پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کے اندر سے کس طرح سے کتے کو باہر کر دیا اور زیادہ ہاتھوں کو چومنا شروع کیا۔ اور پھر جو وزیر تھا نسبتاً ہوشیار تھا، سمجھدار تھا، کہنے لگا، جب یہ دیکھا بادشاہ سے سوچا کہ اگر بادشاہ سے کہا تو وہ کہے گا یہ شاید حسد کر رہا ہے کہ
متاثر ہو رہا ہے بادشاہ تو اس وجہ سے اس لیے کہا کہ خواہش کی کہ بادشاہ سلامت میں چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے ولی خدا ہیں تو ہم چاہتے کہ ہم ان کے فیض وجود سے استفادہ کریں، آپ انہیں دعوت دیں، دارالخلافہ میں دارالحکومت میں انہیں بلائیں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں اور عمراء کو سلاطین کے جو اراکین تھے حکومت کے ارکان ہیں ان کو نصیحت کریں، واعظ کریں تاکہ ہماری حکومت میں خیر و برکت و رعایا استفادہ کریں۔ تو اس خواہش کے جواب میں کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، اگرچہ میں کہیں نہیں جاتا لیکن میں چلا ہوں گا تاکہ لوگ استفادہ کریں۔ بالآخر ان کے لیے اس کے لیے دعوت کا اہتمام کیا گیا، دسترخوان سج گئے اور سامنے وزیر باتدبیر نے ایک عجیب کام کیا، باقی کھانوں کے علاوہ پلاؤ سب کے سامنے ایک بڑا ظرف رکھا ہر ایک کے سامنے، اور پلاؤ کے اوپر ایک مور کی ٹانگ رکھ دی، جتنے بھی حاضرین تھے جتنے بھی مہمان آئے ہوئے تھے، اور سب کے سامنے جو ٹانگ رکھی تو یہ جو ولی جو جس سے متاثر تھا وقت کا بادشاہ، اس کے سامنے مور کی ٹانگ نہیں رکھی بلکہ مور کی ٹانگ کو چاولوں کے اندر چھپا دیا، اور کچھ وقت کے بعد جب بادشاہ نے کہا کہ بسم اللہ سب شروع کریں، سب کھانے لگ گئے۔ ایک مرتبہ یہ مہمان خصوصی ناراض ہوا، بادشاہ سے کہا عالمگیر مجھے گوشت کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ میں گوشت شوق سے رغبت سے کھاتا ہوں، لیکن کم سے کم مہمانداری کا تقاضا تھا کہ آپ کو جس طرح باقی لوگوں کے سامنے رکھا تھا میرے سامنے بھی رکھ دیتے، میں کھاتا یا نہ کھاتا یہ الگ بات ہے لیکن کم سے کم آپ کو رکھ دینا چاہیے تھا۔ یہ سنا فوراً سے نگاہ دوڑائی اور غصے سے اپنے وزیر سے کہا کہ انتظامات میں کیوں کمی رہ گئی جس کی وجہ سے سب کو بلایا آپ نے، سب کے لیے رکھا، اس کے سامنے آپ نے مہمان خصوصی کے لیے اس کی پلیٹ میں آپ نے گوشت نہیں رکھا۔ تو وزیر باتدبیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت جی کس نے کہا ہے کہ میں نے گوشت نہیں رکھا؟ میں نے رکھا ہے لیکن اس پلیٹ کے اندر رکھا ہے، ذرا ان سے کہیں کہ چاولوں کو ادھر ادھر دائیں بائیں کھسکائیں تو ان کو نظر آ جائے گی۔ اور جب اس نے کھسکایا دائیں بائیں ہٹایا تو دیکھا کہ مرغے کی ران برآمد ہو گئی، اب شرمندہ ہوئے، اور جب وہ شرمندہ ہوئے تو پھر وزیر نے یہ سوال کیا کہ بادشاہ سلامت بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ مجھے ان سے یہ پوچھ کے بتا دیں کہ جنہیں اپنے سامنے پڑی ہوئی پلیٹ میں چاولوں کے اندر مرغ کی ران نظر نہیں آ رہی تو خانہ کعبہ کے اندر کتا کہاں سے نظر آ گیا؟ یہ دنیا ہے جس نے ولایت کا معیار بنا رکھا ہے، لیکن یہ علی ابن موسیٰ رضا ہیں۔ جب وہ شخص خواب پوچھنے کے لیے گیا، وہ مومن جس نے شب گزشتہ خواب دیکھا تھا، ایک مرتبہ جیسے ہی خواب کی تعمیر کے لیے گیا تو اتفاقاً جب پہنچا تو دیکھا وہی کیفیت ہے، مسجد میں محراب عبادت میں فرزند رسول تشریف فرما ہے اور آپ کے داہنے جانب ایک کھجوروں کا دشت پڑا ہے۔ سوچا بجائے خواب کی تعبیر پوچھنے کے میں فرزند رسول سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ آپ مجھے چند خرمے عطا کر دیجئے۔ اب جو خواہش کی کہ آپ مجھے کچھ خرمے عطا کیجئے تو امام نے بھی ایک مٹھی بھری، اور جب کھجوروں کی مٹھی اس کی طرف بڑھائی تو اس مومن نے کھجوروں کو گنا، تعداد 18 تھی، تو کہنے لگا کہ فرزند رسول کچھ اور عطا کر دیجئے، تو حضرت مسکرائے کہا رات خواب میں اگر میرے جد رسول اللہ نے اس سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی تمہیں اس سے زیادہ دے دیتا۔ یہ کیا سلیقہ ہے، کیا انداز ہے، جو ہاتھ نبی کا ہے وہی ہاتھ علی کا ہے، جو ہاتھ علی کا ہے وہی ہاتھ علی ابن موسیٰ رضا کا ہے۔ یہ وحدت کردار ہے، یہ وحدت عمل ہے، یہ وحدت سیرت ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، اور جس کا تو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے۔ وقت محدود ہے لیکن لازم ہے کہ جب کسی معصوم کی ولادت شہادت کا دن ہو اسی معصوم سے متعلق چند پہلو بیان ہو جانے چاہیے تاکہ نسل نو تک کے معارف منتقل ہو جائیں۔ امام علی ابن موسیٰ رضا اپنے دادا امام جعفر صادق کی شہادت کے 16 دن گزرنے کے بعد اس دنیا میں آئے، اور کیا شرف ہے، کیا مقام ہے امام علی ابن موسیٰ رضا کا کہ 148 ہجری 25 شوال جب امام جعفر صادق بستر شہادت پر تھے، ایک مرتبہ اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم کو قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد فرمایا اے میرے بیٹے موسیٰ عالم آل محمد کو میرا سلام پہنچا دیجئے گا۔ تو امام موسیٰ کاظم نے پوچھا بابا جان عالم آل محمد سے آپ کی مراد کیا ہے؟ فرمایا آپ کا وہ بیٹا جو میری شہادت کے کچھ دن کے بعد اس دنیا میں آئے گا وہ میرا بیٹا علی ابن موسیٰ رضا جو نور خدا سے دیکھتا ہے، جو اسرار الہیہ کا حامل ہے، جس کا سینہ اسرار الہیہ کا گنجینہ ہے، عالم آل محمد جسے امام جعفر صادق جیسا امام اپنی زبان
سے عالم آل محمد کہہ کے جائے. اس امام کا شرف کیا ہے, مقام کیا ہے. اس لیے جس طرح سے پہلے علی نے دنیا میں آنے کے بعد پیغمبر کے ہاتھوں پر تیسرے دن 16 رجب کو قرآن مجید کی تلاوت کی اور پوچھا کہ بتائیں کیا سننا چاہتے ہیں, تورات, انجیل, قرآن, زبور. اسی طرح سے 148 ہجری 11 ذیقعد علی ابن موسیٰ الرضا کا نور جب دنیا میں آیا, 55 سالہ حیات طیبہ ہے. اور آپ سے متعلق ابن حجر اسقلانی نے لکھا, آپ سے متعلق امام شمس الدین ذہبی نے لکھا, آپ سے متعلق صاحب ینابی المودع سلیمان قندوزی حنفی نے لکھا, اہل سنت علماء نے لکھا کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا, امام راغب اصفہانی نے آپ سے متعلق یہ کلمات کہے کہ کان کلامہ کلہ و جوابہ و تمثلہ انتزاعات من القرآن. کون ہے علی ابن موسیٰ الرضا؟ کہا کہ آپ کا سارے کا سارا کلام جب گفتگو کرتے تھے یا کسی کے سوال کا جواب دیتے تھے, جب اپنے گفتگو میں کوئی مثال لے کے آتے تھے تو سارے کا سارا قرآن بیان کرتے تھے, سارے کا سارا قرآن بیان کرتے تھے. 55 سال حیات طیبہ. اور دیبل خزائی کو جب آپ نے پیرن عطا کیا, جب آپ نے اپنی جد کے لیے مجلس ازار رکھوائی اور مجلس کے بعد 10,000 درہم عطا کیے دیبل خزائی کو, اور اس کے بعد ایک پیرہن عطا کیا اور فرمایا دیبل اس پیرہن کا بہت خیال رکھنا, اس پیرہن کو پہن کر میں نے 1,10,00,000 رکعت نماز ادا کی ہے, اور اس پیرہن کو پہنے ہوئے اس حال میں میں نے 1000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. یہ امام کی زندگی کا معمول ہے. آپ سے متعلق اہل تسنن, اہل تشیع, مورخین نے, محدثین نے یہ جملے تحریر کیے کہ ساری زندگی امام علی ابن موسیٰ الرضا کا یہ معمول تھا کہ ہر 3 دن میں 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے تھے. ابا سلط ہروی نے استفسار کیا آپ کے صحابی نے, فرزند رسول آپ ہر 3 دن میں قرآن مکمل کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے میں اس سے جلد بھی قرآن کی تلاوت مکمل کر سکتا ہوں, لیکن چونکہ حکم خدا ہے تدبر, تعقل اور تفکر کا, اس لیے رک کر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. یہ آپ کا شرف, یہ آپ کا مقام, یہ آپ کا علم اور آپ کا اخلاق اور آپ کی جود و عطا اور آپ کی باقی صفات. وقت محدود ہے, میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہاں تک کہ جود و عطا سے متعلق امام کی یہ سیرت جسے عامہ و خاصہ نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا. ابھی ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. امام کا 9 ذی الحج کا یہ عمل سنی شیعہ محدثین نے لکھا ہے. جب مدینے میں تھے تب بھی, اور 3 سال جو آپ خراسان میں رہے 200 ہجری سے لے کر 203 ہجری تک, امام 9 ذی الحج کے دن روز عرفہ صبح کے وقت طلوع آفتاب کے ساتھ گھر سے باہر نکل جاتے تھے اور اعلان کرواتے تھے کہ جو مفلوق الحال ہے تو ہی دست ہے, تو ہی دامن ہے, غریب ہے, مستحق ہے, جس کے پاس کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے نہیں, جائے میرے گھر سے اپنی ضرورت کے مطابق جو چاہے اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے. یہاں تک کہ جب تک گھر کا تمام اثاثہ ختم نہیں ہو جاتا تھا امام علی ابن موسیٰ الرضا گھر کے اندر قدم نہیں رکھتے تھے. یہ امام کا انداز رہا ساری زندگی. اور 3 سال باقی مدینے کے 52 سال الگ ہیں, لیکن 3 سال جو آپ خراسان میں گزارے, آپ کی حیثیت ولیعہد سلطنت ہے. آپ پورے 36 ممالک میں آپ کے نام کا سکہ چلتا ہے. 36 ممالک کے ہر دیہات میں, قریے میں, ہر شہر میں آپ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے. خطبہ جمعہ میں آپ کا ذکر کیا جاتا ہے, آپ پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے. ولیعہد سلطنت ہے. مامون اور رشید کے بعد جب بھی کسی ملک سے کوئی سفیر آتا ہے, گورنر آتا ہے, کوئی بھی بڑے سے بڑا افسر آتا ہے, سردار آتا ہے, اور وہ امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, تحفے لے کے آتے ہیں. قیمتی ترین تحائف ہیں, سونے چاندی کے برتن ہیں, قیمتی قالینیں ہیں, پارچے ہیں. اور امام ہر سال 9 ذی الحج کے دن گھر سے چلے جاتے ہیں اور پھر اعلان کروا دیتے کہ جس کو جو چاہیے میرے گھر سے لے کے جا سکتا ہے. فضل ابن سہل جو مامون الرشید کا وزیر تھا, 9 ذی الحج کو جب دن کے وقت آیا اور دیکھا کہ دھڑا دھڑ لوگ قیمتی ترین برتن اٹھا کے لے کے جائے جا رہے ہیں, تو ایک مرتبہ ہل کر رہ گیا, آگے بڑھا اور امام علی ابن موسیٰ الرضا سے عرض کرنے لگا, فرزند رسول یہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے. جس مال کو جمع کرنے کے لیے, جس مال کو حاصل کرنے کے لیے انسان ساری زندگی صرف کر دیتا ہے, آپ تو اسی طرح سے لٹائے جا رہے ہیں. یہ مفلوق الحال بیچارہ لوگ, شاید ان کی ضرورت کم ہو, لیکن آپ نے اذن عام دے رکھا ہے, جس کو جو چاہیے اٹھا کر لے کے چلا جائے. فرزند رسول یہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے. امام نے فرمایا نہ, دیکھنے والی آنکھ چاہیے. میرے نزدیک علی ابن موسیٰ الرضا کے نزدیک تو یہ فائدہ ہی فائدہ ہے. کہ کیسے فائدہ ہے؟ امام نے فرمایا خسارہ اور نقصان تب ہوتا کہ میں اس دنیا سے چلا جاتا اور مال یہیں چھوڑ کے چلا جاتا. میں نے تو جہاں جانا ہے خزانے پروردگار میں اپنے لیے اس مال کو پہلے سے ذخیرہ کر رہا ہوں. یہ سیرت ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا, اور یہ انداز ہے کہ جب دسترخوان
پر بیٹھتے تھے تو پہلے کھانے کا بہترین حصہ الگ کرواتے تھے اور پھر اپنے شہر کے فقراء اور مساکین اور توحی دست اور توحی دامن افراد کے لیے روانہ کرتے اور اپنے غلام سے کہتے کہ جلدی پہنچانا تاکہ میں بھی کھانے کا آغاز کر سکوں، اور پھر جب کھانا شروع کرتے اپنے تمام غلاموں کو اپنے ساتھ دسترخوان پر شریک کر لیتے۔ اور فضل ابن سہل جب گھر کے اندر آیا اور دیکھا دسترخوان پر سارے غلام امام کے ساتھ کھانے میں مشغول ہیں تو کہنے لگا فرزند رسول، آپ فرزند رسول امام وقت ہیں، ولی عہد سلطنت ہیں، ان معمولی غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا جب ان کا اور میرا رب ایک ہے تو دسترخوان کے ایک ہونے میں کیا برائی ہے؟ یہاں تک کہ امام جب کھانا کھا چکے تو کہا کہ وقت نماز قریب تر ہے، نماز کے لیے اٹھے اور جب وضو کرنا چاہا تو فضل ابن سہل وزیر اعظم سلطنت کا مرعوب ہوا، متاثر ہوا، آگے بڑھا، کہا فرزند رسول اجازت دیجئے کہ میں آپ کو وضو کرواتا ہوں۔ اس نے پانی کا کوزہ ہاتھ میں لیا، کہا میرے لیے سعادت ہے کہ میں آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالوں تاکہ آپ وضو کریں۔ امام نے فرمایا تو اسلامی سلطنت کا وزیر ہے، کم سے کم تجھے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ واجب میں اور وضو میں دوسرے کی شراکت سے وضو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ امام علی ابن موسیٰ رضا ہیں، یہاں تک کہ آپ کی حیات طیبہ 55 سالوں پر مشتمل ہے۔ 35 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے اور 20 سال آپ کا عہد امامت ہے۔ ان 20 سالوں میں سے پہلے 10 سال ہارون رشید کے دور حکومت میں آپ نے امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا، اور ہارون رشید جس کی کل حکومت 23 سال تھی، 170 ہجری میں اس کی حکومت شروع ہوئی اور 183 ہجری تک اس نے 193 ہجری تک 23 سال حکومت کی، 183 ہجری تک 13 سال امام موسیٰ کاظم کے عہد امامت میں اس نے حکومت کی، اور اگلے 10 سال اس نے امام علی ابن موسیٰ رضا کے عہد امامت میں حکومت کی۔ اور امام علی ابن موسیٰ رضا جب کربلا جاتے، کوفہ جاتے، مکہ، مدینہ، حجاز، طائف، مختلف مقامات پر علنی طور پر ہارون کا نام لے کر اس کی مخالفت کرتے تھے، یہاں تک کہ صفوان بن یحییٰ جن کا لقب جمال ہے، یہ 7ویں امام کے بھی صحابی ہیں، 6 امام کے بھی صحابی ہیں، 8ویں امام کے بھی صحابی ہیں۔ عرض کرنے لگے فرزند رسول اگر ناراض نہ ہو تو عرض کروں آپ یوں کھل کر ہارون رشید کی مخالفت نہ کیا کریں۔ امام نے پوچھا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا جس طرح سے اس نے آپ کے بابا امام موسیٰ کاظم کو 16 سال زندان میں رکھا، بعد میں شہید کروا دیا، مبادا آپ کو بھی قید میں نہ ڈال دے، آپ کو بھی شہید نہ کر دے، اس لیے احتیاط سے کام لیں۔ تو امام نے یہ جملے ارشاد فرمایا سنو صفوان بن یحییٰ کہ جب ابو جہل میرے نانا محمد مصطفیٰ کو قتل کی دھمکی دیتا تھا تو اس کی قتل کی دھمکیوں کے جواب میں میرے جد رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا مسجد الحرام میں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر، کہا اے لوگوں یاد رکھنا اگر ابو جہل مجھے قتل کرنے کے ارادے اور منصوبے میں کامیاب ہو جائے تو مجھے ہرگز اللہ کا رسول نہ سمجھنا۔ کہا اے صفوان میں علی ابن موسیٰ رضا کہہ رہا ہوں کہ جس طرح میرے نانا محمد مصطفیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ابو جہل میرے قتل کے منصوبے میں کامیاب ہو جائے تو تم مجھے اللہ کا رسول نہ سمجھنا، میں اسی طرح سے کہتا ہوں کہ اگر ہارون اور رشید میرے قتل میں کے منصوبے اور سازش میں کامیاب ہو جائے تو تم مجھے محمد مصطفیٰ کا جانشین نہ سمجھنا۔ 10 سال ہارون کے زمانے میں آپ نے امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا، اور پھر 193 سے لے کر 198 ہجری تک 5 سال محمد امین جو زبیدہ کا بیٹا تھا اس نے حکومت کی، اور پھر 198 ہجری میں جب امین مامون الرشید کے ہاتھ سے قتل ہوا تو اب مامون الرشید کی حکومت کا آغاز ہوا۔ 198 ہجری سے لے کر 218 ہجری تک 20 سال حکومت کی۔ یہ امین ایک زبیدہ کا بیٹا تھا جس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، لیکن مامون الرشید کنیز کا بیٹا تھا، ایک بد شکل خاتون تھی، کنیز تھی جس کا نام مراجل تھا۔ اور جب زبیدہ اور ہارون الرشید شطرنج کھیل رہے تھے تو شرط رکھی تھی کہ جو جیتے گا دوسرا اس کی بات کو مانے گا، تو یہاں پر ہارون الرشید سے زبیدہ نے شرط منوائی تھی کہ تمہیں اس خاتون کی قربت کرنی پڑے گی۔ یہ جو مراجل بد شکل کنیز ہے کہ جس سے کراہت محسوس ہوتی تھی ہارون کو، تو اسی سے پھر نتیجتاً بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام مامون الرشید تھا۔ اس سے متعلق مولا متقیان نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ بنو عباس میں کا 7واں ان میں سب سے زیادہ ذہین ہوگا، زیرک ہوگا، سیاست مدار ہوگا، سب سے زیادہ جاننے والا ہوگا۔ یہ مامون الرشید 170 ہجری میں یہ پیدا ہوا، اور 170 ہجری میں جس دن یہ پیدا ہوا اسی دن ہارون کی حکومت شروع ہوئی، اور پھر 218 ہجری میں اس کی موت ہوئی ہے۔ اس کے زمانے میں امام علی ابن موسیٰ رضا نے 5 سال امامت کی ذمہ داریاں ادا کی ہیں۔ یہ کل 20 سال آپ کا عہد امامت ہے، جن میں سے 17 سال
آپ نے مدینہ میں گزارے اور 3 سال آپ نے خراسان میں گزارے. پھر خراسان میں ہی آپ کی شہادت ہو گئی, جہاں پر خود ہارون کی قبر ہے. اس کی قبر کے قریب امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی قبر ہے. یہ امام کی زندگی جو عرصہ 3 سال آپ نے گزارے خراسان میں, وقت نہیں کہ اس سے متعلق کچھ بیان کروں, لیکن جو شجاعت ہے, ایسا نہیں کہ آپ جب مدینے میں تھے تو ہارون کی مخالفت کرتے تھے, امین مامون کی نام. جب امام خراسان آ گئے ان 3 سالوں میں آپ کا انداز کیا تھا کہ خود مامون کے دربار میں تشریف فرمائے, اور ایسے میں مدینہ سے 2 شخص آئے امام کی زیارت کے لیے, ملاقات کے لیے. اور جب وہ 2 افراد آئے امام سے ملنے کے لیے تو جب مل کر جانے لگے, امام نے فرمایا, ایک سے کہا کہ تم اپنی نماز قصر ادا کرنا, دوسرے سے فرمایا تم اپنی نماز پوری پڑھنا. جیسے امام نے یہ جملہ کہا دوسرا پریشان ہو گیا. آپ دیکھیے آپ اہل ملتان ہیں, جیسے گرمی کا موسم ہے, عام طور پہ بعض افراد گرمی کے موسم میں ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے ہیں بچوں کو لے کر سیر و سیاحت کے لیے. کوئی مری چلا جاتا ہے, کوئی کاغان چلا جاتا ہے, کوئی گلگت بلتستان چلا جاتا ہے. تو اس طرح سے اگر آپ دوسرے شہر چلے جائیں, لاہور چلے جائیں, تو آپ کی نماز قصر ہو جائے گی, آپ کا روزہ قصر ہو جائے گا. اگر آپ 48 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گے, نماز روزہ قصر ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص اپنے دل میں گناہ کی نیت رکھتا ہے, گناہ کا ارادہ رکھتا ہے, تو اس کی نماز قصر نہیں ہے, اس کا روزہ قصر نہیں ہے, اسے نماز بھی مکمل پڑھنا پڑے گی. مثلا نعوذ باللہ خاکم بدن, صرف سمجھنے کے لیے اگر کوئی یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں لاہور جا کر شراب خریدوں گا, شراب پیوں گا, تو اسے اس سفر میں نماز بھی پوری پڑھنی پڑے گی, روزہ بھی رکھنا پڑے گا. یہ سہولت صرف ایسے انسان کے لیے کہ جس کا سفر مباح ہے, جس کا سفر جائز ہے. اب حیرت کی بات ہے کہ 2 افراد دونوں مدینے سے آئے, اور جب امام کے پاس بیٹھے, امام نے ایک سے فرمایا تم نماز قصر ادا کرنا, دوسرے سے فرمایا تم نماز پوری ادا کرنا. اور مامون الرشید بھی موجود ہے, وہ بھی سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, حیران ہے, پریشان ہے کہ ایک مرتبہ اس دوسرے نے سوال کیا, فرزند رسول جب ہمارا فاصلہ ایک جیسا ہے, ہمارا وطن ایک ہے, ہم دونوں مدینہ سے آئے ہیں, دونوں ایک ہی مقصد کے لیے آئے ہیں, تو یہ قصر پڑے میں کیوں پوری پڑھوں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ اس کا سفر مباح ہے, لیکن تمہارا سفر سفر معصیت ہے. کہ کیسے؟ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. کہ یہ صرف میری زیارت کے لیے مدینہ سے خراسان آیا, تو میرے ذریعے سے وقت حکمران سے قریب ہونا چاہتا ہے, طاغوت سے قریب ہونا چاہتا ہے. یہ جرأت اظہار ہے, یہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کی شجاعت ہے, اور جو جود و عطا ہے, آپ کا جو انداز ہے. یہاں تک کہ خود جب خراسان تشریف لے کے آ گئے تو اپنے بیٹے امام محمد تقی کے لیے خط روانہ کیا. کہا اے میرے بیٹے محمد تقی, ہر روز جب آپ گھر سے روانہ ہوتے ہیں مسجد نبوی کے لیے تو آپ کو مرکزی دروازے سے جانا چاہیے. آپ کے غلام آپ کو مجبوراً گھر کے عقبی دروازے سے لے کے جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کے اندر بخل پایا جاتا ہے, اور وہ غلام یہ نہیں چاہتے کہ جو فقیر اور جو تنگ دست اور غریب افراد آپ کے گھر کے باہر دروازے کے باہر صفیں باندھ کے کھڑے حالت انتظار میں کہ آپ ان کی مدد کریں گے, وہ اس وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں. جیسے ہی میرا خط آپ تک پہنچے تو آپ نے عقبی دروازے سے نہیں جانا, اس کے بعد ہمیشہ مرکزی دروازے سے جانا ہے. اور کیا انداز ہے, کیا سیرت کی جہتیں ہیں, پہلو ہیں. جناب ذاکر سید الذاکرین تشریف فرمائیں. میں آپ کے مرف کا سفر بھی بیان کرنا چاہ رہا تھا, وہ حدیث قدسی جو آپ نے بیان کی وہ اہم ترین پہلو آپ کی شخصیت کا, لیکن اب وقت نہیں بچا, اس لیے انہی لفظوں پر رک رہا ہوں, گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. آپ کی شخصیت کی ہزارہ پہلو ہیں, ہزارہ جہتیں ہیں, ڈائمینشنز ہیں, لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں کچھ کی طرف اشارہ کر سکوں. یہ امام علی ابن موسیٰ الرضا, یہ آپ کی شخصیت ہے, یہ آپ کی عظمت ہے, یہ جود و عطا ہے, یہ زہد ہے کہ خود مامون الرشید کا یہ جملہ ہے کہ میں نے پوری کائنات میں اپنی ساری زندگی میں امام علی ابن موسیٰ الرضا سے بڑا عابد, آپ سے بڑا زاہد, آپ سے بڑا عالم نہیں دیکھا ہے. یہاں تک کہ کئی دانشور مسلسل 3 شب و روز آپ سے مسلسل سوال پوچھتے رہے, اور آپ نے ہزاروں سوالوں کا جواب دیا, اور کسی ایک سوال کے جواب میں نہیں کہا کہ لا ادری, میں یہ نہیں جانتا. اور صرف نماز کے وقت امام اٹھتے تھے. یہاں تک عمران صابی جو بہت بڑا داہریہ تھا, منکر خدا تھا, ستارہ پرست تھا, امام سے گفتگو کر رہا تھا. این ظہر کی نماز کا وقت آیا, امام اٹھنے لگے, کہنے لگا فرزند رسول کچھ لمحے اور بیٹھیے, میری کیفیت بدل رہی ہے, میں منقلب ہو رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں آپ کے دین کو قبول کر لوں. فرمایا تم دین کو قبول کرو یا دین کو قبول نہ کرو. علی ابن موسیٰ الرضا اپنے خدا سے ملاقات میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کر سکتا. یہ معیار امامت ہے. یہاں تک کہ ادھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے, جیسی نماز تمام کی اور پلٹ کر آئے تو عمران صحابی آپ کے قدموں میں گر چکا تھا کہ یقیناً آپ کی امامت پر حق ہے, اور آپ ہی خلیفہ خدا, آپ ہی جانشین خدا ہیں. آپ کی زندگی کے باقی پہلو کسی اور موقع پر عرض کروں گا. یہاں تک کہ کس طرح سے آپ نے عزاداری کی ترویج کی, جو 3 سال آپ خراسان میں رہے, اور کس طرح سے آپ مجلس عزا پر پا کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ماہ محرم الحرام میں سیاہ لباس سے بے تن کیا کرتے تھے. در حالی کے خراسان پہنچنے کے بعد آپ نے منع فرما دیا تھا, بنو عباس کو روک دیا تھا, لیکن جب محرم
شروع ہوتا تھا ایام ازا میں خود سیاہ لباس اور سر سے امامہ اتار دیتے تھے اور برہنہ پا خراسان کی گلیوں میں چلتے تھے اور مجلس ازا برپا کرتے تھے. جس طرح سے میں نے کہا دیبل خزائی کو 10,000 درہم بھی دیے, وہ پیرہن بھی عطا کیا. یہ پیرہن جس سے متعلق جو جملے آپ نے بیان کیے, یہاں تک کہ دیبل خزائی سے کہا کہ آپ آؤ آ کے مرثیہ پڑھو اور آ کر شبیہ رسول اللہ جناب علی اکبر کے لیے مرثیہ بیان کرو. تفصیلی مصائب آپ سنیں گے. تکمیل مجلس کے لیے چند جملے. کیا مقام ہے, کیا شرف ہے, کیا مظلومیت ہے اہل بیت اور ائمہ نے کس طرح سے جناب علی اکبر کی مظلومیت سے متعلق, یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے کہ خود شہاب جو چوتھے امام علی زین العابدین کے عصر میں محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری جو مکہ میں بنو امیہ کا چیف جسٹس تھا, لیکن جب امام علی زین العابدین کے ذریعے سے اس نے نور ہدایت حاصل کیا تو ایک مرتبہ امام کا مرید ہو گیا. اس کا سارا خاندان, اس کی اولاد, اس کے بچے, اور جب اس کے بیٹے کی شادی کی نوبت آئی محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری کی عمر ابن عبدالعزیز اموی خلیفہ جس کی حکومت 99 ہجری میں شروع ہوئی اور 201 ہجری میں جا کے 102 ہجری میں ختم ہو گئی. یہ 2.5 سال حکومت کی. پہلے احادیث پر پابندی تھی اور جب احادیث کا کام دوبارہ شروع کیا تو اسے احادیث کو جمع کرنے کے لیے سربراہ معین کیا گیا. امام المحدثین محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری اپنے زمانے کا بنو امیہ کا چیف جسٹس, جب بیٹے کی شادی کا مرحلہ آیا تو بیٹے نے کہا بابا میری خواہش ہے کہ امام علی زین العابدین بھی ہماری شادی میں شرکت کریں. تو وہ کہا چلو چل کے امام سے مدینہ میں خواہش کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری شادی میں شرکت کریں. جب باپ اور بیٹا سفر کر کے پہنچے مدینہ میں اور امام علی زین العابدین سے خواہش کی کہ فرزند رسول میرے بیٹے کی خواہش ہے کہ آپ اس کی شادی میں شرکت کریں, تو امام نے فرمایا اے محمد ابن مسلم ابن شہاب, ہم آل محمد نے کربلا کے بعد خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا. ایک مرتبہ یہ سنا تو بیٹے نے باپ کے کان میں کچھ کہا بابا اگر امام نے میری شادی میں شرکت نہ فرمائی تو میں ہرگز شادی نہیں کروں گا. تو ابن شہاب زہری نے امام سے کہا کہ میرا بیٹا اپنی شادی کو آپ کی شرکت سے مشروط قرار دے رہا ہے. جب امام نے سنا اچھا تمہارا بیٹا اپنی شادی کو میری شرکت کے ساتھ مشروط قرار دے رہا ہے تو پھر میری بھی ایک شرط ہے, اگر چاہتا ہے کہ میں اس کی شادی میں شرکت کروں تو پھر اپنی شادی کے موقع پر ایک مجلس عزا برپا کرے اور اس مجلس عزا میں ایک مرثیہ خان کو بلانا اور اس مرثیہ خان سے کہنا کہ وہ آ کر میرے بھائی علی اکبر کی شہادت کو بیان کرے. کتنا درد ہے اہل بیت کے دلوں میں علی اکبر کی شہادت کا. کیوں دیبل خزائی سے امام علی ابن موسیٰ رضا خواہش کرنے کہ اے دیبل شبیہ رسول اللہ علی اکبر کی شہادت اور ان کا وداع بیان کرو. یہاں تک کہ میرے عزیزوں میں نے خود پڑھا مقتل کی کتابوں میں کہ سید الشہداء امام حسین کے بعد تمام شہداء کربلا میں سب سے مشکل وداع شبیہ رسول جناب علی اکبر کا تھا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب علی اکبر کے وداع کی نوبت آئی تو میں دور کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا. خیمے کا پردہ کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے. میں چلتا ہوا قریب آیا دیکھوں کیا وجہ ہے, کیوں خیمے کا پردہ بار بار گرتا ہے اٹھتا ہے. تو میں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ جیسے ہی علی اکبر بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد بچوں سے رخصت ہونے کے بعد باہر آنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کوئی بیوی آپ کا دامن تھام لیتی ہے, کوئی بچہ آپ کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے, اے شبیہ رسول اللہ تھوڑی دیر اور ٹھہر جائیے. بڑی مشکلوں سے رخصت ہوئے اور پھر اپنے بابا حسین سے کیسے رخصت ہوئے جو میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے. امام حسین نے روز عاشور کسی شہید کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کیے جو جناب علی اکبر کے لیے استعمال کیے. جیسی علی اکبر کو روانہ کیا ایک مرتبہ فرمایا سنو علی اکبر یا بنیا مہلا مہلا یا بنیا مہلا مہلا, اے میرے بیٹے علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چلنا. علی اکبر آہستہ آہستہ چلنا اور علی اکبر مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا. جناب علی اکبر کی سواری چلی, میں نے پڑھا جناب علی اکبر کی سواری نے چند قدم طے کیے یا ایک آواز سنی, مڑ کر دیکھا عجیب قیامت کا منظر تھا. حسین اونھے منہ کربلا کی زمین پر گرے. حسین اونھے منہ کربلا کی زمین پر گرے تھے. ایک مرتبہ علی اکبر سواری سے نیچے اترے, چلتے ہوئے آگے بڑھے, اپنے بابا کو اٹھایا, کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے, پھر یہ حال کیوں ہے؟ کیا فرمایا؟ فرمایا اے کاش آپ کے جیسا بیٹا ہوتا. جوان بیٹا ہونا اور ہے, علی اکبر جیسا بیٹا ہونا اور ہے.
कैसा बेटा अली अकबर। हुसैन इब्ने अली ने किसी इंसान को इस काबिल नहीं समझा कि गवाह करार दे। जब अली अकबर को रवाना किया, अल्लाह को गवाह करार दिया। अपनी दाढ़ी को बाएं हाथ से पकड़ा, दायां हाथ आसमान की तरफ उठाया और ये जुमले कहे, अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम, परवरदिगार तू गवाह रहना। अब मैं उस जवान को मैदान जंग की तरफ भेज रहा हूं जो खल्क में, खुल्क में, किरदार में, गुफ्तार में तेरे नबी की इस कायनात में सबसे बड़ी शबी है। किस तरह से जंग की है, यहां तक कि 180 दुश्मनों को फिन्नार किया। बड़े बड़े दिलावर आपके मुकाबले में आ रहे थे, हरफे गलत की तरह से मिटा रहे थे। यहां तक कि सनान इब्ने अनस ने एक जुमला का, अली अकबर आप तो दादे शुजात दे रहे हैं, आपको देखकर लग रहा है कि आपने अपने दादा अली की जंग की याद ताजा कर दी, लेकिन मुड़कर खयाम की तरफ तो देखें, किसी ने आपके खेमे को आग लगा दी। जैसी जनाब अली अकबर ने मुड़कर देखा, मुआफ कीजिएगा, इस शकी के हाथ में तुलानी नेजा था, इसने निशाना लेकर वो नेजा जनाब अली अकबर के सीने में मारा। ये मुश्किल मराहिल है, मैं इनकी तफसील बयान नहीं करूंगा, लेकिन इतने खुददार थे जनाब अली अकबर कि जब नेजा लगा और आप डगमगाने लगे, खुद को जमीन पर नहीं गिरने दिया, अपनी बाहें घोड़े की गर्दन में डाल दी और आपके सीने का खून घोड़े की आंखों में जाने लगा। और घोड़े को समझ नहीं आया, वापस खयाम की तरफ जाने के बजाय वो दुश्मनों के लश्कर में चलता चला गया। और फिर सैयद इब्ने ताऊस ने अपने मक्तल अल-लहूफ में ये जुमले लिखे कि जिसके हाथ में जो हथियार था, जिसके पास पत्थर था, जिसके पास नेजा था, जिसके पास तलवार थी, फक़त्तलूहु इरबन इरबा, अली अकबर के जिस्म के टुकड़े करबला की सरजमीन पर गिर रहे थे। और एक मर्तबा आवाज बुलंद की, बाबा जान अली अकबर का आखिरी सलाम कबूल कीजिए, अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। वो हुसैन जो हर शहीद की लाश पर तीर की तरह से पहुंचे थे, उस हुसैन को अली अकबर की लाश तक पहुंचने में बड़ी देर लग गई, इसलिए कि जब अली अकबर ने आवाज दी तो हुसैन कभी दाएं गिर जाते हैं, कभी बाएं गिर जाते हैं और फरमाते हैं अली अकबर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अली अकबर मुझे आवाज दो, मैं तुम्हारी आवाज के सहारे तुम्हारी लाश तक पहुंच सकूं। हुसैन कैसे पहुंचे मैं नहीं बता सकता, क्या हुआ तफसीलात है, लेकिन वो मरहला जब हुसैन ने अली अकबर की लाश को उठाना चाहा, मैंने पढ़ा 72 की लाशें उठाने वाले हुसैन, अली अकबर की लाश नहीं उठाई जा रही है। सानिए ज़हरा जो दरे खैमा से ये मंजर देख रही थी कि मेरे भाई से अब अली अकबर की लाश नहीं उठाई जाएगी, एक मर्तबा बनु हाशिम के बच्चों को जमा किया, जाओ इमाम वक्त की नुसरत करो। अब ये छोटे छोटे बच्चे वाह अलिया वाह मुहम्मदा वाह हुसैना कहते हुए मक्तल की तरफ दौड़े, सबने मिलकर अली अकबर की लाश को उठाया। और हालत क्या है, इमाम हुसैन अली अकबर की लाश के पीछे पीछे चल रहे हैं, अब मामा गले में दोनों हाथों से मातम कर रहे हैं और ये नोहा पढ़ रहे हैं, या बुनैया अला दुनिया बादकल अफा, बेटा तेरे बाद इस जिंदगानी दुनिया पर खाक, बेटा तेरे बाद इस जिंदगानी दुनिया पर खाक हो, शर्मिंदा वक्त खत्म हुआ। आखिरी जुमला अर्ज करता हूं, जब अली अकबर की लाश पहुंची मैंने पढ़ा है खयाम में ऐसा गिरिया हुआ जो रोज़े आशूर दोबारा उस तरह से गिरिया बुलंद न हुआ कि एक मर्तबा सारी बीबियां जमा हुई और कुछ वक्त गुजरने के बाद एक मर्तबा सानिए ज़हरा ने सर उठाया, दाएं बाएं देखा और देखने के बाद कहा फिजा शायद उम्मे लैला को खबर नहीं हुई है कि अली अकबर की लाश आ चुकी है, उम्मे लैला नजर नहीं आ रही है, जाओ जाकर उम्मे लैला को बताओ अली अकबर की लाश आ चुकी है। और सुने जब पहुंची है फिजा उस खेमे में जहां उम्मे लैला का कयाम था, तो क्या देखा, बीबी खेमे के अंदर दौड़ रही, बीबी खेमे के अंदर दौड़ रही है, कभी एक तरफ गिर जाती है कभी दूसरी तरफ गिर जाती है। फिजा हैरत से पूछती है, अरे बीबी क्या हुआ है, क्यों दौड़ रही है, क्यों बार बार गिर रही है। कहा फिजा अच्छा हुआ तू आ गई, अरे मैंने सुना है मेरे बेटे अली अकबर की लाश आई है। फिजा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिजा मेरी उंगली पकड़कर मेरे बेटे अली अकबर की लाश तक